خدا سے پہلے، تو ہے ہم نہیں مگر خدا سے پہلے، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہے رب معبود، کیوں کر ہو کسی کی رضا، کیوں کر ہو کسی کی رضا، تیری رضا سے پہلے صلوات۔ ماشاءاللہ بیٹا جیتے رہیے۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر امیر جہاں بنت قیصر مرزا ولایت حسین ابن مظہر حسین اور تمام مومنین و مومنات جو آنے والے سبھی اخلاص سے متعلق ہیں، اور خاص طریقے سے خطیب اہل بیت قبلہ و کعبہ ناصر عباس صاحب سے یہ جو خبر ملی ہے ان کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کے لیے بھی رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهاديين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم الظلم إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خاندان عصمت و طہارت پر ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بارگاہ بیت القائم میں ہم سبھی حضرات کی حاضری قبولیت کا شرف پا جائے، اور جن نیک تمناؤں کے ساتھ، حاجتوں کے ساتھ ان درگاہوں میں حاضر ہوتے ہیں، اور خاص طریقے سے وہ مومنین مومنات جنہوں نے التماس کی ہے شفاء امراض کے لیے، ان کی شفا کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد۔ برائے
تعجیل فرج امام زمانہ جتنا مقام اہل بیت طاہرین کا ہماری نظروں میں ہمارے ذہن میں بلند ہے اتنی بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں. بیت القائم کا عشرہ اربعین شروع ہوا چاہتا ہے. آج کی پہلی گفتگو اور سلسلہ ہے سورۃ النور کا. قرآن مجید کا 24واں سورہ اور اس کی 55ویں آیت کریمہ. اللہ رب العزت گفتگو کر رہا ہے وعدے سے. اللہ گفتگو کر رہا ہے وعدے سے کہ اس نے وعدہ کیا ہے. اب یہ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے کہ ہم اپنی طرح اس کے وعدے کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کہا ہو جائے گا اور پتہ چلا گزر گئی بات. لیکن وہ رب الارباب ہے, وہ خالق مطلق ہے, وہاں اسے حاجت نہیں ہے کن کہنے کی. کن تو اس نے اپنی مخلوق اول کے لیے سمجھایا ہے. میں کیسے انجام دیتا ہوں میرے مظہر سے پوچھو, چونکہ مظہر الوہیت آل محمد کو بنا کر بھیجا. یہ تمہیں بتائیں گے کن کیسے ہوتا ہے, فیکون کیسے ہوتا ہے. اور آپ کے ذہن سے میں نزدیک آ سکوں, قریب ہو کے گفتگو کر سکوں. آج کے اس پورا شوق ماحول میں اور اس خطرناک دور میں دنیا کے گوشے گوشے میں منبر رسول کی قسم کھا کے عشرہ اربعین بیت القائم کی پہلی مجلس میں آپ کے سامنے قسم کھا رہا ہوں, قسم شرعی, جتنا شیعت کو, علی کے ماننے والوں کو, علی علی کرنے والوں کو مٹایا جا رہا ہے اور اپنے ذہن میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انہیں ختم کر دیں گے. رات دن کے حادثات آپ سنتے رہتے ہیں, قتل و غارت گری, اور عالم یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ ایک بھائی کے سامنے دوسرے بھائی کے گلے کے اوپر چھری پھیری جا رہی ہے اور یہ کہہ کر کہ بسم اللہ وباللہ واللہ اکبر, یعنی قربانی کی دعا پڑھی جاتی ہے. عقل کے اندھو کم سے کم اتنا تو پتہ نکال لو کہ قربانی اچھی چیز کی دی جاتی ہے, دعا بھی پڑھی جاتی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں, کم سے کم اتنا ہی سمجھ لو کہ تم اپنے ذہن میں یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے قربانی کی دعا پڑھ دی اور ہم نے انہیں ذبح کر دیا. ذبح کسے کیا جاتا ہے؟ جس کو یقین نہ آئے وہ دیکھ سکتا ہے, میڈیا سامنے ہے آپ کے سامنے. جی بسم اللہ وباللہ دعا پڑھی جا رہی ہے باقاعدہ, اور قربانی کے لیے شرط ہے آپ پڑھتے ہیں باقاعدہ. توضیح مسائل میں دیکھ لیجئے گا, کوئی عیب نہ ہو. قربانی اس کی دی جاتی ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو. میں کچھ کہہ گیا, صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. یعنی دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اسلام کے لیے اگر ضرورت ہے قربانی کی تو وہ ایک ہی گھرانہ متعلق ہے جس کے آباء و اجداد نے قربانی دے کر اسلام کو بچایا ہے. اس کے علاوہ کسی کی کوئی مجال نہیں ہے. اور الحمدللہ یہ میں خوشخبری دے رہا ہوں آپ کو, اس وقت آپ اپنی جگہ پر ایک آدھ خبر سن کر ہراساں ہو جاتے ہیں, مگر آپ کو یقین آنا چاہیے, کیونکہ میں ممبر پہ بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں. یہ گھر میں بیٹھ کے گفتگو نہیں ہے, پرائیویٹ لائف نہیں ہے, پبلک لائف میں گفتگو کر رہا ہوں. اس وقت اہل بیت کے چاہنے والوں کی تعداد دنیا میں جتنی بڑھتی جا رہی ہے, شاید ہی کوئی مذہب ہو ایسا. اور یہ وہ مذہب ہے, مذہب اثنا عشری, کہ جس کی تبلیغ بالکل بند ہے.
بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں توحیدی منزلوں میں، جس کی کوئی تبلیغ نہیں ہو رہی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے کتنا کام ہو رہا ہے اسلام کے لیے؟ ولایت مطلقہ کے لیے بتائیے کتنا کام ہو رہا ہے؟ امام زمانہ کی غیبت کے لیے بتائیے کتنا کام ہو رہا ہے؟ کتنے افراد ہیں؟ کہاں کہاں کام ہو رہا ہے؟ نہیں ہے۔ تبلیغ کے لیے صرف دو مذہب ہیں جو سب سے آگے کام کر رہے ہیں، ایک ہے مذہب مسیحیت اور ایک ہے مذہب وہابیت۔ آپ یہ بتائیے کہ اثنا عشری مذہب والے وہ کہاں ہیں جو تبلیغ کرنے والے ہیں؟ تبلیغ نہ ہونے کے باوجود بھی آج دنیا کے گوشے گوشے میں کون سا مقام ہے جو بچے بچے کی زبان پر علی علی کا نعرہ نہ ہو؟ میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں اسی جملے میں بڑی توجہ کے ساتھ، غلط ہو ٹوک دیجیے گا۔ ہمیں آج کہا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور مواد نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اور میٹر نہیں ہے پڑھنے کے لیے، جس آیت کا انتخاب ہو آپ ادھر چلے آتے ہیں علی علی کرانے کے لیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنے سال تک منبروں کا ناجائز استعمال کیا گیا، مولائے متقیان کائنات کے مشکل کشا علی بن ابی طالب قرآن مجید کا مشکل کشا، اس کے لیے جس کے بغیر نہ قرآن کا کوئی لفظ سمجھ میں آئے نہ آیت سمجھ میں آئے، جو بحر میں بتائے، جو یہ بتائے کہ رمل میں کہاں ہے، جو یہ بتائے کہ دریا کے قطرات میں کے مطابق کہاں ہے، نزول کہاں ہوا ہے، اجلال کہاں ہوا ہے، مکی کون سی ہے، مدنی کون سی ہے، آئے مطلقہ کون سی ہے، متشابہ کون سی ہے، محکم کون سی ہے، وہ علی ابن ابی طالب کے جس نے قرآن مجید کو نزول کے مطابق جمع کر کے دربار میں لے کر آیا ابو تراب، اور آنے کے بعد کہا یہ اصل قرآن ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں وہ بھی بھیجنے والا علی ہے، لانے والا بھی علی ہے۔ آج ہم سے کہتے ہیں کہ آپ اختلافی باتیں کرتے ہیں، ہم کسی کو برا نہیں کہتے ہیں، ہم تو مولائے کائنات کے لیے کچھ نہ کچھ تو اظہار اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم حلالی ہیں۔ یہ تو حق ہے نا، یہ تو حق ہے نا بتانے کا کہ ہم حلالی ہیں، ہمارا نسب پاک ہے، ہمارا حسب پاک ہے، اتنا تو حق سب کو بنتا ہے نا کہ ہمارا باپ کون ہے، جس کا باپ زندہ ہو اسے حلالی کون کہے گا؟ ہمارا وارث زندہ ہے، ہمارا لنک ہے، ہمارا رابطہ ہے۔ یہ بیت القائم لفظ خود ایک دلیل ہے جس میں آپ تشریف فرما، ہمارا ایک رابطہ ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ تو ہم یہ اعلان کر رہے ہیں، ہمیں اظہار کرنے کا تو حق ہے نا۔ تو جس کو اتنے سال ہر سال خزانے بیت مال مسلمین کا ناجائز استعمال کیا گیا، تاریخ سامنے ہے، عامہ کی تاریخ دیکھ لیں یا خاصہ کی تاریخ دیکھ لیں، ناجائز بیت المال مسلمین استعمال کیا گیا۔ مولائے متقیان کے خلاف کوئی امام اپنے وقت کا جو ناجائز تھے، خود فجار امام، کیا کہنے فجار امام، فاجرین، فاسقین، ظالمین، کہ جو نماز جمعہ قائم کرتے تھے اور نماز جمعہ کے خطبے میں مولائے متقیان پر معاذ اللہ سب و شتم اور برے الفاظ کے ساتھ یاد کرنا ان کا فریضہ تھا، اس لیے کہ اس خزانے سے ان کو وظیفہ بند ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک یہ سکے درہم و دینار پر آج کی تاریخ نہیں ہے، یہ بکتے آ رہے ہیں اپنے وقت سے۔ اور یہ بھی تاریخ آپ کے سامنے متوجہ ہو جائیں تاکہ لطف آئے کہ مجلسوں میں مواد کیا ملے گا، کس میٹر پر گفتگو ہوگی۔ اسی توحیدی منزل میں سمجھا رہا ہوں، توجہ فرمائیں گے کہ امام جمعہ خطبہ مکمل کر گیا، نماز پڑھا گیا،
مجمع نے نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد جب چلنے لگے تو اس کے بعد اسے یاد آیا کہ میں نے نماز جمعہ کے خطبے میں ابو طالب کے فرزند کو تو سب کو شتم کیا نہیں، لہذا اس نے سارے مجمع کو روکا اور روکنے کے بعد کہا کہ نماز جمعہ نامکمل ہے۔ یہ تاریخ ہے آپ کے سامنے، ناقص ہے نماز جمعہ، مکمل نہیں ہے، رک جاؤ سب کے سب تاکہ میں خطبے کو مکمل کر دوں۔ اور وہ نطفہ ناتحقیق بے بسم اللہ کی اولاد کھڑا ہوا اور اس نے مولائے متقیان پر سب و شتم کیا، اور اسی مقام پر مسجد الذکر کے نام سے یا مسجد الذکر کے نام سے مسجد بنا دی گئی، یعنی ایسی مسجد جہاں پر یاد دہانی ہو گئی۔ تو ہمارے یہ تاریخ ہے۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیں، ہم نہ تو کسی کا نام لیتے ہیں، نہ ہم کسی شجرے کو برا کہہ رہے ہیں، نہ ہم کسی نسب کا نام لے رہے ہیں، نہ قبیلے کا نام لے رہے ہیں۔ جس کو اتنے سال ہر سال ہمارے مولائے متقیان کے خلاف گفتگو کی گئی ہے، ہم صرف اور صرف شیعہ اثنا عشری ہونے کے حوالے، جعفری ہونے کے حوالے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دفاع کریں، اور ہر مقام کے اوپر کم سے کم اپنے مقام پر علی علی کرنے کا تو حق ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر سب و شتم کرنے والے ان کے دشمنوں کے اوپر لعنت۔ محمد بلندر سب سے بڑی پاکیزگی، سب سے بڑی شرافت نفس، یہ آسانی سے نہیں نکلتا علی علی زبانوں سے، یوں ہی نہیں نکلتا ہے۔ یہ ایک واحد ذریعہ ہے، اور آپ کو پتا ہے جب کعبے میں ظہور ہوا تھا مولا کائنات کا، تو آپ کو معلوم ہے کہ معیار الولد تھا اس موقع پر، کیا کہنے معیار الولد، اور گہوارے میں تھے علی، اور اس نے اپنی پوری توانائیوں کو سمیٹ کر حملہ کرنا چاہا۔ کیا کیا علی نے؟ گہوارے میں تھے، کلے اجدر میں انگلیاں ڈالی، چیر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو لوگ کون آئے؟ وہ ان لوگوں کو اگر میں لوگ کہوں تو اچھا تو نہیں ہوگا، لوگ آئے اس لیے کہ پیغمبر کے زمانے میں جتنے بھی تھے وہ سب صحابی تھے۔ حضور کے زمانے میں حضور کی صحبت میں بیٹھنے والا صحابی، حضور کو دیکھنے والا صحابی، حدیث ہے یہ صحابہ کی، من زار النبی فہو الصحابی، من جلس عند النبی فہو الصحابی۔ تو گویا صحابہ جو ہیں وہ گھبرائے ہوئے حضور کے پاس آئے، سرکار غضب ہو گیا، کہ کیا ہوا؟ کہ آپ کا بھائی جو ابھی کل 2-3 دن کا ہے، اس نے ہمارا معیار الولد ختم کر دیا، چیر کے 2 ٹکڑے کر دیے اژدہے کے۔ اب ہم کیسے پہچان کریں گے نسل کی؟ تو پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا، اصل معیار الولد اللہ نے بھیج دیا خانہ کعبہ میں۔ اب اس کی محبت جس کے دل میں ہوگی، اور یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ بھی صحابہ کرام کے جملے ہیں، ہم بڑا احترام کرتے ہیں صحابہ کا، ایسے صحابہ کا کہ جن کو علی کی فضیلت اور حقیقت معلوم ہے، توجہ کر رہے ہیں، ہماری جانیں قربان ہیں ان کی خاک پا پر، ایسے صحابہ پر کہ جنہوں نے ولایت پر جان دی ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کننا، ہم لوگ اپنے مجمع میں پہچان لیا کرتے تھے کہ صاحب ایمان کون ہے، نسب کا پاکیزہ کون ہے، حسب کا پاکیزہ کون ہے۔ یہ صحابہ کی گفتگو ہے، یہ ریاضت پر کے جملے نہیں ہیں، صحابہ کرام کے جملے ہیں۔ ہم لوگ اپنے مجمع میں بیٹھ کر تذکرہ علی چھیڑ دیا کرتے تھے، اور جب تذکرہ علی چھیڑتے تھے تو ہم چہروں کے رنگ بدلنے سے پہچان لیا کرتے تھے، جہاں بشاشت ہو حلال ہونے کی دلیل تھی، جہاں چہروں پہ ورق اڑ جائیں، پریشانیاں آ جائیں تو ہم پہچان لیا کرتے تھے دال میں۔ ہاں صلوات پڑھو بابا سے بولے محمد ترجمہ پیش خدمت ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات
ان لوگوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے جو صاحبان ایمان ہیں اور عمل صالح کرتے رہتے ہیں. ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ کر دیا عمل صالح اور آگے لسٹ میں. عمل صالح کرتے رہتے ہیں. ان سے کیا وعدہ کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم تمہیں ضرور زمین پر خلیفہ بنائیں گے. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کاف تشبیہ ہے، توجہ کیجئے گا. ذرا سی تمہیدی منزل میں ترجمہ کر دوں تاکہ لطف آ جائے اور اگلی مجلسوں میں مجھے ڈیٹیل میں ترجمے میں جانا نہیں پڑے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کاف تشبیہ، جس طرح سے، کس طرح ہم زمین پر خلیفہ بنائیں گے ان کو، صاحبان ایمان کو، عمل صالح کرنے والوں کو، اس طرح كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح ہم نے ان سے پہلے والوں کو یعنی انبیاء کو خلیفہ بنایا. ہم نے جیسے ہارون کو خلیفہ بنایا، جیسے ہم نے نوح کو، ابراہیم کو، اسماعیل کو، ان کو بنایا، ویسے بنائیں گے. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ہم ان کے دین کو، وہ دین کے جو اللہ نے ارتضا جسے کہا ہے، ارتضا جو دین ارتضا ہے، وہ دین جو دین مرتضی ہے، وہ دین الذی دینہم الذی ارتضی لہم، وہ دین جو دین مرتضی ہے، جو ہم نے پسند کر لیا ہے، اس میں ہم انہیں ضرور تمکنت دیں گے، طاقت دیں گے، سلطنت دیں گے، حکومت دیں گے، جاہ و حشم دیں گے، اقتدار دیں گے، پاور دیں گے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور جن لوگوں کو ہراس ڈالا گیا، خوف میں رکھا گیا، ڈرایا گیا، ان کے ہراس اور خوف کو بدل کر امن سے بدل دیں گے. ان کو امن دیں گے، سکون دیں گے، چین دیں گے. اس کے بعد توجہ فرمائیں، یعبدوننی، ان کی پہچان کیا ہے؟ یعبدوننی، وہ صرف اور صرف میری عبادت کرتے ہوں گے. خاندانوں میں ذرا سا اٹھا کے دیکھیں کسی کی نسل کو بھی کہ کس نے ابتدا سے اللہ کی عبادت میں سر جھکایا ہے. جن کی 40 سال عمریں گزر گئیں، خاندان گزر گئے بت پرستی کرتے ہوئے، وہ تو نہیں آ سکتے نا. اس لیے کہ یعبدوننی، ان کی حالت یہ ہے، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کرتے ہوں گے. ولا یشرکون، اور وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوں گے. توجہ، اگلا جملہ آیت کا، ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. اگر اس کے بعد بھی کوئی ادھر سے ادھر بھٹکے، فسق کرے، فجور کرے، یاد رکھنا، ومن کفر، اگر کوئی کفر اختیار کرے اس کے بعد بھی، تو وہ کون ہوگا؟ فاسق ہوگا، فاجر ہوگا. توجہ، بحث آ گئی، بحث ولایت، بحث آ چکی ہے، بحث خلافت. زمین پر ہم کسے نمائندہ بنائیں گے، زمین پر ہمارا خلیفہ کون سا ہوگا، اس کے آئین کیا ہوں گے، اس کے براہین کیا ہوں گے، اس کی دلیلیں کیا ہوں گی، اس کی پہچان کیا ہوگی، اس کے صفات کیا ہوں گے، اس کے جوہر کیا ہوں گے، اس کے کمالات کیا ہوں گے، اس کا خالق کون ہوگا، وہ اپنے جیسا نمائندہ بنا کر بھیجے گا. اس لیے کہ اگر رزق کی منزل کو کوئی چاہے گا کہ یا رزاق کہہ کر رزق حاصل کرے تو کیسے دیں گے؟ اس لیے مظہر ہونا چاہیے جو رزق جن کے ذریعے سے ملے، ہوائیں جن کے ذریعے سے چلیں، بارش کا نزول جن کے طفیل میں ہو. توجہ کریں گے، رویدن دانا زمین پر اگے جن کے طفیل میں، انسان، جنات، وحوش، ہوائیں، فضائیں، خلائیں، چرند، پرند، سب کچھ جس کے طفیل میں ہو. کیا تم بھول گئے کہ ہم نے حدیث قصہ میں آئے تطہیر کے ضمن میں سب کچھ سمجھا دیا ہے؟ جو کچھ بھی ہم نے خلق کیا ہے، جو کچھ بھی ہم نے پیدا کیا ہے، وہ ان کے طفیل میں پیدا کیا ہے. ان کے طفیل میں، ان کی محبت میں جو چادر کے اندر ہے، ایک نئے رخ سے استدلال دے رہا ہوں میں اس آیت کریمہ پر.
2 آیتوں کی زحمت دوں گا میں آپ کو اور بڑی امپورٹنٹ ہے وہ. قرآن مجید میں ایک ہی لب و لہجے کے ساتھ صرف اور صرف 6666 آیتوں میں 2 آیتیں ہیں. توجہ کریں گے, صرف 2 آیتیں. ایک تو یہ آیت ہے جس کو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کر دیا, فمن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. ٹھیک ہے, لفظ یاد ہے نا. اس کے بعد اگر کوئی کفر اختیار کرے وہ کون ہے؟ فاسق ہے. فاسق خلیفہ نہیں بن سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن ہے یہ. فاسق کیا کہنے, خلیفہ نہیں بن سکتا. فاجر اللہ کا نمائندہ نہیں بن سکتا. یعبدوننی, جس نے اللہ کے سامنے سر نہ جھکایا ہو ابتدا سے, وہ اللہ کا نمائندہ نہیں بن سکتا. وَلَا يُشْرِكُونَ, جس نے شرک کیا ہو وہ اللہ کا نمائندہ نہیں بن سکتا. شرک کی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے شرک جلی اور ایک ہے شرک خفی. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کی خبر میں, بڑی توجہ. ایک ہے شرک جلی, 15 سال میں نے محنت کی ہے ایران کے اندر, جو آپ کی خدمت میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کوزے میں سمیٹ دوں. توجہ فرمائیں گے. وَلَا يُشْرِكُونَ بِي أَحَدًا, اللہ کے ذات میں یہ کسی کو شریک نہ کریں گے. شریک کی 2 قسمیں ہیں, وہ کیا ہے؟ شرکت جلی اور شرک خفی. شرک جلی کیا ہے؟ یعنی کھلم کھلا بتوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. اب جن کے گھروں میں خود ہی بت ہوں, جو خود ہی بت ہوں, وہاں تو شرک کا مسئلہ ہی ختم ہے نا, جو مجسم شرک ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو قابل بحث ہے ہی نہیں. یہ تو قابل بحث ہے ہی نہیں. اس لیے کہ جو شرک جلی ہے, جو کھل گیا دشمن, جسے ہم نے دیکھ لیا بائی فیس, ہم جانتے ہیں اس کا باپ بھی ایسا تھا. باپ جیسے صفات بیٹے میں آتے ہیں اور اماں کے صفات بیٹی میں آتے ہیں. تو اگر ماں کبھی چلی گئی ہو میدان میں تو بیٹی سے توقع نہیں ہوتی. توجہ فرما رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شرک جلی ہے تو کفر ہے, کفر ہے تو کھلم کھلا دشمن ہے, کوئی خطرے کی بات نہیں. اتنی آسانی نہیں ہے تو میں کہہ گیا. شرک جلی کفر ہے, کفر ہے تو کوئی خطرے کی بات نہیں, چونکہ دشمن ہے کھلم کھلا. بات ہے ٹکر کی, مقابلے کی بات ہے. کافر کے قدم نہیں ٹکتے, سامنے کرار ہو. توجہ کریں, سامنے کرار ہو. اب بحث ہے شرک خفی کی. شرک خفی ہے آستین کا سانپ, جو آپ ہی کی طرح کلمہ پڑھے گا, جو آپ ہی کی طرح وضو کرے گا, جو آپ ہی کی طرح لائن میں کھڑے ہو جائے گا, نمازی ہوگا. یہ ہے شرک خفی. شرک خفی کے لیے جب ہم نے تحقیق کی, یا نبی اللہ, یا رسول اللہ, خاتم النبیین, اے مکی رسول, اے مدنی رسول, اے زلفوں والے رسول, کیا کر رہے ہیں؟ اے مدثر, اے مزمل, اے طٰہٰ, اے یاسین, اے نبی, اے احمد, اے مصطفیٰ, اے صاحب لولاد, اے صاحب معراج, اے صاحب قرآن, یہ تو بتا دو کیا آپ کی صحبت میں بھی شرک خفی ممکن ہے؟ اور حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند الصلوات صلی جب نہیں جواب دیں, نادان کیا تو نے سنا نہیں ہے؟ کہنے والے نے کہہ دیا کہ میں ہمیشہ سے شک کرتا تھا, مگر جیسا آج شک ہوا. صلوات پڑھ دے محمد و آل کی ذات اقدس پہ شک کرنے والے پہ لعنت, اور محمد اور بیت محمد بلند الصلوات. ماشاءاللہ, چونکہ جب ذوق سماعت رکھنے والا ہمیں مجمع ملتا ہے اور ہم جانتے ہیں یہاں پر, اس لیے کنجوسی نہیں کروں گا. سنا دیتا ہوں, سنیے جملہ قسم خدا کی سے, نوٹس میں لیجئے گا.
اور میں بھی اتنے سال سے یہاں کینیڈا میں پڑھ رہا ہوں، 10 سال انگلینڈ پڑھ چکا ہوں، ماشاءاللہ دنیا بھر میں خدمت کا موقع ملتا ہے. جناب صدیقہ طاہرہ خاتون جنت جہاں جہاں ہماری نوکری لگا دیتی ہے وہاں پہنچتے خدمت کے لیے، ہر جگہ حاضر ہیں بے لوث. کسی طرح کا کوئی اس کے اندر منبر رسول کی قسم جہاں خدمت کا موقع ملے ہم حاضر ہیں. جس ادارے میں جسے بلانا ہو بلائے تو صحیح، کم سے کم حق زہرا کو پہچانو تو صحیح. کون ہے اپنے کون ہے پرائے تاکہ ہم بتائیں تمہیں. سنیے قرآن مجید کی اس آیت میں یعبدوننی ولا یشرکون 2 جملے آئے. بڑی علمی گفتگو کر رہا ہوں میں جو حوزے میں پڑھائی جاتی ہے. قبلہ و کعبہ موجود ہے، علم نحو جاننے والے اور حضرات موجود ہیں. یہ آسان بحث نہیں ہے مگر اس فرش اعضاء کا طفیل ہے قسم خدا کی، اس لیے کہ یہ ایک درسگاہ حسینیہ ہے، یونیورسٹی ہے، دانشگاہ ہے جس کے اندر تمام علمی، میں نے کہا نا سب سے پہلے کہ قرآن کا مشکل کشا ہے علی ابن ابی طالب. تو اب یہاں تو مشکلیں حل ہونی ہے نا. سنیے اسی آیت میں یہ آیت کریمہ امام زمانہ سے متعلق ہے. اب کیا فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں 2 لفظ استعمال ہوئے، بڑی توجہ، یعبدوننی اور یشرکون. یعبدون یشرکون. یعبد بنا ہے عبادت سے، یشرکون بنا ہے شرک سے. ٹھیک ہے، اس کا مادہ کسی بھی لفظ کو ڈھونڈنا ہو تو اس کے روٹس کو پکڑو، اس کی جڑ کو پکڑو تو اس کے برانچیز، اس کی شاخیں ہاتھ میں آ جائیں گی. یہ عربی گرامر کا قانون ہے. ٹھیک ہے نا. چونکہ قرآن عربی لغت میں ہے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. اور یہ اہل بیت کا طفیل اور کرم ہے کہ ہم صرف زبان سے رٹا نہیں مارتے بلکہ ایک ایک لفظ کی گہرائی میں جاتے ہیں، گہرائی میں جاتے ہیں. ہم تفسیریں دیکھتے ہیں، ہم روایت اور درایت کے ساتھ مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب انہی کی کتابوں میں جنہوں نے علم نحو کی کتابیں لکھی ہیں علماء اہل سنت نے ماشاءاللہ بڑا کام کیا ہے. انہوں نے یعبدون یشرکون کے لیے جملہ فرمایا ہے. سنیے کہتے ہیں کہ یعبدون مضارع سے بنا ہے، یشرکون بھی مضارع ہے. کہنے لگے مولانا صاحب ہمیں کیا پتا مضارع کیا چیز ہے، ایسی آسان گفتگو کیجئے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ مضارع ہے. مضارع کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے ماضی، پاسٹ ٹینس، ٹھیک ہے نا، گزر گیا. ایک ہے حال جو موجود ہے، بے حال نہ ہو. ٹھیک ہے. اور ایک ہے مستقبل، استقبال، آنے والا زمانہ. ایک ہے صیغہ مضارع. صیغہ مضارع اسے کہتے ہیں جس کے اندر 2 زمانے ایک ساتھ پائے جائیں، جوائنٹ ہو جائیں. مضارع اسے کہتے ہیں جس کے اندر 2 زمانے ایک ساتھ پائے جائیں. حال اور استقبال جس میں ایک ساتھ مل جائیں اسے مضارع کہتے ہیں. قسم خدا کی اگر سمجھ گئے آپ لطف آئے گا، کچھ لے کے جائیں گے. مضارع اسے کہتے ہیں جس کے اندر حال بھی ہو، استقبال بھی ہو. ترجمہ جہاں بھی دیکھیے گا آپ قرآن میں جا کے دیکھ لیجئے گا، ترجمے میں یہ اظہار نہیں کیا ہے میری عبادت کرتے ہوں گے اور میری ذات میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوں گے. ترجمہ یہ نہیں ہے. ترجمہ یوں ہونا چاہیے چونکہ مضارع ہے، دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، حال بھی موجود ہے، مستقبل بھی موجود ہے، فیوچر بھی موجود ہے، پریزنٹ بھی موجود ہے. تو اب اس کا ترجمہ یوں ہوگا یعبدوننی، میری عبادت کرتے ہیں، میری عبادت کرتے رہیں گے. یہ وہ ہیں جو میری عبادت کرتے رہتے ہیں، میری عبادت کرتے رہیں گے. میری ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا. توجہ، میری ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا اور میری ذات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آیت کا خلاصہ کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے آج کی ماحصل گفتگو. یہ آیت کریمہ استدلال کر رہی ہے 3 چیزوں کی طرف. خلیفہ وہ ہوگا جس کے اندر 3 صفتیں پائی جائیں. پہلی صفت عالم علم لدنی ہو، اس کے پاس علم لدنی ہو، وہ خلیفہ بنے گا. اس لیے کہ قائم مقام نبوت ہے. کما استخلف الذین من قبلہم، ایسے بنائیں گے جیسے پہلے انبیاء کو بنا چکے. اللہ انبیاء کی گفتگو کر رہا اور انبیاء ہیں عالم علم لدنی. اس کا مطلب خلیفہ وہ ہوگا جو عالم علم لدنی ہوگا. توجہ کریں، بات اگر زیادہ سخت ہو گئی ہو تو آسان کر دوں.
بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ. یا سلوات پڑھے بابا نے بولا جی. اس لیے کہ چہروں کے آثار سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ بات جو ہے وہ ابھی رک گئی ہے, سروں سے گزر گئی ہے. چونکہ ہم محنت کر رہے ہیں تو ظاہر ہے محنت رائگاں نہیں ہونی چاہیے. بڑی توجہ فرمائیں. اللہ پروردگار رب العزت اہل بیت طاہرین کے طفیل میں ہمیں علم دوست قرار دے. تحصیل علم کرنے کا شوق ہے, یہ بہترین ذریعہ ہے کہ ہمیشہ انسان کو طالب علم ہونا چاہیے. حصول علم اس کی زندگی کا سبب ہو, اور یہ ہمارا ذریعہ, یہی ہمارا سبب ہے فرشازہ بچھانے کا. توجہ کریں. تو پہلی شرط عالم علم لدنی ہو, خلیفہ. دوسری شرط چونکہ اس سے نہ شرک خفی ہو نہ شرک جلی, ہمیشہ عبادت الہی میں سر جھکائے اور قائم مقام نبوت ہوتا ہے. تو کون ہوگا وہ؟ منصوص من اللہ. اور تیسری شرط یعنی معصوم ہوگا, اس لیے کہ نبی کا قائم مقام کوئی غیر معصوم نہیں ہو سکتا. تو 3 شرطیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں بچوں کے لیے, بزرگوں سے خالی دعائیں چاہیے. سنیے گا, یہ آیت کریمہ 55ویں آیت سورہ نور کی 24واں سورہ, یہ کنڈیشن بتا رہا ہے کہ 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط عالم علم لدنی ہو, جس کو ڈھونڈ کے لاؤ ہم ماننے کو تیار ہیں. جس کو اپنی خبر نہ ہو, جو خود یہ بیٹھ کے کہے کہ جب تک میں بول رہا ہوں, نصیحت کر رہا ہوں, ہدایت کر رہا ہوں, لیتے رہنا, اور جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم مجھے سیدھا کر دینا. اس کا مطلب خود اظہار ہے کہ میں عالم علم لدنی نہیں, اس لیے کہ وہ خود بیٹھ کے کہہ رہا ہے میں تمہیں جیسا ہوں. خود ہی کہہ رہا ہے. یہ بالکل مثال ایسی ہے کہ آپ نے باقاعدہ پاسپورٹ میں جو ہے ویزا لیا, ٹکٹ وغیرہ جو ہے باقاعدہ بک کیا, ایئرپورٹ پہ چلے گئے, آپ کے دوست احباب خاندان والے چھوڑنے کے لیے, الوداع کرنے کے لیے وہاں تک پہنچ گئے, اور آپ کو ٹکٹ کے بدلے میں بورڈنگ کارڈ بھی مل گیا, ایروپلین میں بسم اللہ بھی کر دیا آپ نے, دعائے سفر یاد کی پڑھ لی, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون, دعا بھی پڑھ لی. انہوں نے کہا صاحب بیلٹ باندھ لیجئے, بیلٹ بھی باندھ لی. ایئر ہوسٹس آئی, اس نے منہ میں دے دی ٹافی, منہ بند, بول نہیں سکتے اب آپ, ٹھیک ہے نا. اور تھوڑی دیر کے بعد اب اس نے اپنا انٹروڈکشن کرایا, رن وے مسئلہ ختم ہوا, پورے جوش و خروش میں ہوائی فضائی خلاؤں میں جہاز جو ہے وہ اڑ گیا, اور ایک آواز آئی میں فلاں بول رہا ہوں. تو ہر ایک نے سننا شروع کیا. اس کے بعد اس نے یہ اظہار کیا کہ مجھے آپ ہی لوگوں نے اس منصب پہ بٹھا دیا ہے, ورنہ میں تو اڑانا نہیں جانتا. دیکھیے بیلٹ بندھی ہوئی ہے, گھر سے بے گھر ہیں, منہ میں ٹافی ہے, چلا بھی نہیں سکتے, فریاد بھی نہیں کر سکتے ہیں, اور وہ آگے بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے دیکھو میں تو جانتا نہیں, کوئی سند ونت نہیں ہے, میں کہیں پڑھ کے آیا ہوں, کوئی سرٹیفکیٹ میرے پاس نہیں ہے, میں اصل پائلٹ ہوں ہی نہیں, مجھے تم لوگوں نے بنا دیا, میں بن گیا, بات ختم ہو گئی. میں جانتا مانتا نہیں ہوں, جب تک میں صحیح چلاؤں صحیح اڑاؤں تو تم اڑتے رہنا میرے ساتھ, اور جب میں بھول جاؤں تو تم خود آ کے اڑا لینا. اگر اجازت ہے تو جملہ کہہ دوں, ایسے مقام پر جنہیں علی علی برا لگتا ہے, بتائیے منہ سے نکلے گا کہ نہیں علی علی, کیا کریں گے؟ اب صرف ایک ہی ذات ہے جو بچا لے گی. بابا نے بولے صلوات پڑھے محمد علیہ. اب آپ بتائیے جی. تو اللہ نے شرط رکھی ہے کہ وہ عالم علم لدنی ہو, اور دوسری شرط کیا ہے؟ منصوص من اللہ ہو. تم نے نہ بنا دیا ہو کسی لالچ میں کہ یہ گزر جائے تو میرا کام ہو جائے گا, سمجھے؟ تمہارا کوئی لالچ وابستہ نہ ہو, کچھ کہہ گیا صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. منصوص من اللہ ہو, یہ 2 شرط
دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تمہاری طرح خاطی نہ ہو، وہ تمہاری طرح گناہگار نہ ہو، وہ تمہاری طرح بت پرست نہ رہا ہو، بت پرست نہ ہو بلکہ بت شکن رہا ہو۔ لے آؤ ڈھونڈ کے، یا وقت کا خلیل ملے گا یا وقت کا حیدر کرار ملے گا۔ یہ ہے عزیزو دوسری آیت انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا جو میں نے وعدہ کیا ہے، اور یہ چیز قابل غور رہے کہ ہم نے کسی ایسے ویسے کو نہیں مانا، بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ ہے ہمارا۔ اور قسم خدا کی ایک اور چیز کی میں قسم کھا رہا ہوں آپ کو، آپ کہیں گے یہ مولانا قسمیں کیوں کھا رہے ہیں آج؟ اب میں کیا کروں، جب قرآن پڑھتا ہوں اللہ نے اتنی قسمیں کھائی ہیں، ہمیں اللہ منع کر رہا ہے قسم مت کھاؤ قسم مت کھاؤ، وہ خود ہی کہہ رہا ہے والشمس وضحاها، قسم ہے مجھے اس سورج کی، اس کی ضیاء کی قسم، والقمر اذا تلاها، مجھے چاند کی قسم، اور تلاها جو بالکل سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، بلا فصل چلتا ہے، جو فاصلے کا قائل نہیں ہے۔ چاند تو کہتے ہی اسے ہیں جو سورج میں کے درمیان بلا فصل ہو۔ اللہ یہ بتا تجھے قسم کھانے کے لیے ایک سورج ہی ملا تھا، تجھے چاند ہی ملا تھا، اپنی مخلوق کی قسم کھانی ہے تو اپنے حبیب کی قسم کھائی ہے تو نے، کافی تھی کا جانتا نہیں ہے؟ پوچھنا حبیب سے، ہم گئے مصطفیٰ کے دربار میں، سرکار کہاں سے آئے ہو؟ دروازے سے آؤ، دروازے سے آؤ، خبردار۔ میں نے اسی لیے پہلے بتا دیا باب العلم علی کا نام ہے، علم کا دار و مدار سر چشمہ دروازے پر رکھا ہے، چونکہ میں جانتا تھا یہ بے غیرت مسلمان اگر دروازہ قائم نہ کروں دیواروں سے پھاند آئیں گے۔ میں مدینہ ہوں، شہر، علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، پوچھو جا کے۔ اب ہم گئے، کیا پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ کہ یہ قسمیں کیوں کھائیں اللہ نے سورج کی اور چاند کی؟ کہ تمہیں پتا نہیں؟ سرکار نے فرمایا، حضور نے فرمایا ہے انا کالشمس، رسول نے فرمایا ہے میں ہوں سورج، وعلی کالقمر، اور علی جو ہے وہ چاند ہے۔ صلوات پڑھے بابا کے بلند۔ عزیزو اب یہاں تک متوجہ ہو گئے، اور میری آج تمہیدی مجلس آپ نے بغور سماعت کی، میں اس کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ بڑی توجہات آپ کی ماشاءاللہ، اور یہ حوصلہ افزائی بھی جو ہمیں آسانی ہوگی آئندہ گفتگو کرنے میں۔ اللہ رب العزت یہ وہ خاندان، یہ وہ آل محمد جو محبت وحی ہے جن کا گھر، نزول ملائکہ جس کے گھر میں ہو، یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں پر آنے والا معصوم فرشتہ بھی داخل نہیں ہوتا جب تک کہ اسے اجازت نہ مل جائے۔ اور خود پیغمبر نے بھی اہل بیت کے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا، اجازت لی، بطول سیدہ بیٹا اجازت ہے میں داخل ہو جاؤں؟ بہت بڑی بات ہے، یہ آسان چیز نہیں ہے۔ بی بی سیدہ فرماتی ہیں بابا یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کا گھر ہے، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ اذن لے رہے پوچھ رہے مجھ سے، یہ پوچھ کیوں رہے دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، یہ آپ کا گھر ہے، آ جائیے۔ کہ نہیں بیٹا، جو میں جانتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں اس دروازے کی حقیقت کیا ہے۔ وقت کا خاتم النبیین مصطفیٰ ہو کر بھی اہل بیت کے دروازے پر کھڑا ہو کے دنیا والوں کو سبق دے رہا ہے۔ خبردار، در بطول کی عظمت کو سمجھنا۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں یا رسول اللہ،
اپنی زندگی میں آپ نے جس دروازے کی قیمت اور عظمت اور اس کی فضیلت کو دنیا والوں کے لیے سمجھا، ابھی آپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، وہی دروازہ، اسی پر آگ و لکڑیاں، اسی دروازے کو جلا دیا گیا۔ یا رسول اللہ، اکلوتی بیٹی وحیدۃ الفریدہ، اتنی مظلومہ سیدہ بطول، 18 سال کی عمر، عزادارو مجھے انصاف سے بتاؤ، کون ہے وہ دل جو نہیں روئے گا؟ کون ہے وہ پتھر دل جو یہ سن لے کہ وہ اکلوتی بیٹی وحیدۃ الفریدہ کہ کل 18 سال کی عمر میں عصا کے سہارے سے چلے، عصا کے سہارے سے چلے، وہی شہزادی آتی ہے مجلسوں میں رومال لے کر، اسی کے ساتھ اس کی پوتی ہوتی ہے 4 سالہ سکینہ، وہ سکینہ آتی ہے اپنی دادی کے ساتھ، اور جب آپ کو روتے ہوئے دیکھتی ہے، مائیں بہنیں اپنی گودوں میں بچیوں کو لیے ہوئے، بچوں کو لیے ہوئے جب فریاد کرتی ہے، کربلا والوں پر روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، تو ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے، دادی اماں، دادی اماں، یہ کون لوگ ہیں جو رو رہے ہیں؟ اس لیے سوال ہے تاکہ جواب کا پتہ چل جائے۔ سکینہ، سکینہ، یہ تیرے باپ کے عزادار ہیں، سکینہ، یہ تیرے چچا عباس کے رونے والے، علم اٹھانے والے ہیں، یہ تیرے بھائی علی اکبر کا ماتم کرنے والے ہیں، سکینہ، یہ تیرے ننھے بھیا علی اصغر پر آنسو بہانے والے ہیں۔ سکینہ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے، دادی اماں، کاش یہ کربلا میں ہوتے تو تیرا بابا نہ مارا جاتا۔ اجرکم اللہ، کاش یہ کربلا میں ہوتے تو میرا 6 مہینے کا بچہ پیاسا نہ مارا جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت۔ بس یہ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اس کی اجازت دیتے۔ بی بی سیدہ جب دروازہ چلا تو ہوا کیا؟ چلتا ہوا دروازہ شہزادی کے اوپر گرا دینا، اور اس کا عالم یہ کہ جناب محسن کی شہادت، اللہ اکبر، جناب محسن کی شہادت، اور لمحہ بلمحہ یہ کہ ابو الحسن کو نہ پکارنا۔ اسما کو کیوں پکارا؟ اس لیے کہ ایسا مسئلہ تھا، یہ تو راز اس وقت کھلا جب علی نے چیخیں ماری۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور سنیں گے جب بی بی سیدہ بے ہوش ہو گئی نا، اور جب ہوش آیا تو عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ مولا کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا ہے، کشا کشا کھینچا جا رہا ہے، پر جیسے ہی یہ منظر دیکھا سیدہ بطول نے چیخ ماری اور ایک جملہ کہا، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ یہ خالی اگر کہا ہوتا تو بات کچھ اور ہوتی، پتہ ہے سیدہ نے کیا کہا، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بال برہنہ کر دوں گی۔ یہ جملہ جیسے ہی کہا رسی چھوڑ دی، کیوں؟ اس لیے کہ پتا تھا کہ فاطمہ بنت رسول اگر سر برہنہ ہو جائے تو قیامت آ جائے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، یہی حق ہے رونے کا۔ چھٹے امام کے سامنے ابو بصیر رو رہے ہیں مجلس میں، اور ایک مرتبہ امام معصوم کہتے ہیں، ابو بصیر تم رو نہیں رہے ہو، مجلس میں تم رو نہیں رہے ہو۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، ابو بصیر نے کہا، مولا میری ذرا داڑھی کو دیکھیے، آنسو بہ رہے ہیں، آواز دی ایسے نہ رو، بلکہ ایسے آواز نکال کے رو جیسے ایک ماں اپنے کڑیل جوان پر چیخے مار کے روتی ہے۔ بڑا پسند ہے رونا، اسی رونے پر پابندی تھی نا۔ بس ایک جملہ کہہ کر آج میں ختم کر رہا ہوں کہ بی بی سیدہ نے جملہ کیا کہا، چھوڑ دو ابو الحسن کو ورنہ اپنے بال برہنہ کر دوں گی۔ آئیے بیت القائم کی مجلس میں، عشر زینبیہ کی پہلی مجلس میں اور مصیبت میں اور مصائب میں ایک ہاتھ جوڑ کر سب ہم تمام مومنین مومنات سے التماس کر رہا ہوں، آئیے بی بی سیدہ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کریں، اے بی بی بال برہنہ نہ کرنا، قیامت آ جائے گی۔ ابھی تو ایک علی کے گلے میں رسی کا پھندا پڑا ہے، بی بی اگر بالوں کو کھولنا ہے تو اس وقت بالوں کو کھولیے گا جب ایک رسن میں اتنے سارے قیدی ہوں گے۔ اے بی بی ابھی بالوں کو برہنہ نہ کیجیے گا، ابھی ایک محسن کی شہادت ہوئی ہے، بالوں کو کھولنا ہے تب کھولیے گا،
سید سجاد کا بستر چھل جانا، سکینہ کا دامن أيها القلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار تجھے واسطہ محمد علیہ وسلم ہماری اس مختصر قلیل عبادت کو قبول فرما، واجبات کی ادائیگی محرمات سے پرہیز کرنے کی توفیق عنایت فرما، نسل در نسل محبت اہل بیت میں اضافہ فرما، اطاعت والدین کرنے کی توفیق عنایت فرما، جو بچے گھروں میں ناقد خدا ہیں ان کو قد خدا فرما، یا اللہ جہاں جہاں بھی اہل بیت طاہرین امام زمانہ کے چاہنے والے افراد عزاداری میں مصروف ہیں یا زیارتوں پہ گئے ہوئے ہیں، پروردگار جانی مالی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا اطباط عالیہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کے روضہ مقدس کو، وہ زہرا اتنی مظلومہ ہے کہ آج تک قبر کا نشان نہیں ہے، پروردگار جلد از جلد جنت البقیع کے روضہ مقدس کو تعمیر کرنے کے اسباب فراہم فرما، امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود ان کے ظہور میں تعجیل فرما، وہ مومنین مومنات جو مریض ہیں خصوصاً مورد نظر جناب عابد بیمار کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و آبان میں شریک فرما، ماتم حسین